السلام علیکم۔ صرف 4 آیات پر نظر آنے والی ایسی صورت جو اپنے اختصار میں ایسی برکت، ایسی تاثیر، ایسی حکمت، ایسے راز، ایسے فضائل، ایسے فوائد، ایسے جواہر رکھتی ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اسے کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا سکتی ہے۔ اگر نصیب میں، مقدر میں بندشیں ہوں، زندگی میں ہر طرف رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہوں، تو یہ اپنی غیر معمولی صلاحیت سے مقدر میں لگی بندشوں کو توڑنے اور زندگی میں حائل رکاوٹوں کو دور کر سکتی ہے۔ اس کی مختصر مگر انتہائی طاقتور تاثیرات کے سبب اگر اسے دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ اپنی 4 مختصر لیکن انتہائی طاقتور ترین آیات میں بڑے گہرے راز اور فوائد و ثمرات رکھتی ہے۔ اس کی انہی تاثیرات کے سبب اولیاء کرام نے اس کے چند بڑے ہی مجرب و ضعیف عملیات بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص آداب و احکام کا لحاظ رکھ کر ان وظائف و عملیات کو کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں اور آخرت بھی۔ سورہ قریش قرآن مجید کی 106ویں صورت ہے جو 4 انتہائی پراثر آیات کے ساتھ صرف ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی مختصر لیکن انتہائی طاقتور ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کا نام قبیلہ قریش کے نام پر رکھا گیا ہے جو مکہ مکرمہ میں کعبہ کے متولی تھے۔ اس کا پچھلی صورت یعنی سورہ فیل سے بڑا گہرا تعلق ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو یمن کے بادشاہ ابرہہ کی فوج کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھا۔ یہ صورت قبیلہ قریش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی بے شمار نعمتوں اور احسانات پر روشنی ڈالتے ہوئے ایسے رزق، حفاظت اور تجارت کے مواقع کی عظیم نعمت کی یاد دہانی کرواتی ہے جو انہیں زیارت مکہ اور مکہ کی حرمت کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس صورت کا آغاز قریش پر اللہ کے خصوصی احسانات کا ذکر کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیے کہ قریش گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں تمام ملکوں کا محفوظ اور پرامن طریقے سے سفر کر سکتے تھے، مختلف علاقوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور بہترین منافع کماتے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ اہل مکہ کا ذریعہ معاش بنیادی طور پر صرف تجارت پر تھا۔ اب خود مکہ میں تو نہ زراعت تھی اور نہ ہی کوئی صنعت وغیرہ، تو تجارت کا دار و مدار باہر سے لائے ہوئے مال پر ہوتا تھا۔ چنانچہ اہل مکہ سردی کے موسم میں یمن اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ یہ دونوں راستے کسی ایسی حکومت کے تحت نہیں تھے جو قانون کو نافذ کرتی اور امن و امان قائم رکھتی، اسی سبب یہ سفر بہت دشوار اور پرخطر ہوتا تھا۔ لیکن اہل مکہ کو پاشندہ حرم ہونے کی وجہ سے ہر جگہ احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صورت میں اپنے اسی خصوصی انعام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعوت دی ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس گھر کے اصل مالک کی عبادت کیا کریں، نہ کہ ان دیویوں اور دیوتاؤں کی جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا، اس کا تعلق کعبۃ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے متولی یعنی قریش مکہ سے بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ خون کے ایک قطرہ بہے بغیر اہل مکہ کو فتح عطا فرمائی۔ تو اب قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے صورت میں ذکر ہے۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان اسی گہری مناسبت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بار جب مغرب کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورہ 3 اور دوسری رکعت میں سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں کو ملا کر پڑھا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نضر ابن کنانہ کی نسل سے جو لوگ ہوں وہ قریش کہلاتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان کو قریش کیوں کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو بات زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ یہ خاندان حرم سے باہر مختلف جگہوں میں آباد تھا۔ قصی بن کلاب نے ان سب کو حرم میں جمع کر دیا۔ عربی زبان میں تکرش بکھرے ہوئے لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کو کہتے ہیں، اسی لیے یہ قریش کہلانے لگے۔ قریش مکہ کی سرزمین میں آباد تھے، یہاں کھیتی تو ہوتی نہیں تھی اور مویشی کی پرورش بھی بڑی ہی دشوار ہوتی تھی، کیونکہ ان کے لیے چارہ نہیں ہوتا تھا اور ان کی پرورش اس لیے کی جاتی کہ وہ ریگستان کے خاردار پودوں کو بھی اپنی غذا بنا لیتا ہے، اس لیے ان کی ضروریات زندگی کی فراہمی اور کسب معاش کا مدار صرف اور صرف تجارت پر تھا۔ یہ عام طور پر 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ پہلا سردی کے موسم میں یمن کا، کیونکہ وہاں کا موسم گرم ہوتا تھا،
اور دوسرا گرمی کے موسم میں شام کا، کیونکہ وہاں کا موسم مکہ کے مقابلے میں سرد ہوتا تھا۔ اس وقت اس پورے خطے میں حکومت اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور معاشی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے غربت بھی بہت زیادہ تھی، اسی لیے قافلوں کے ساتھ لوٹ مار لگی رہتی تھی، اور سفر کرنے والوں کو جان و مال دونوں کا خطرہ درپیش رہتا تھا۔ لیکن قریش کو ہر جگہ عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، ان پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں، خاص کر ابراہہ کے واقعے کے بعد تو لوگوں کی نگاہوں میں ان کا درجہ و مقام اور زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس لیے اللہ تعالی نے سورت میں انہیں 3 احسانات یاد دلائے ہیں، اور یہ تینوں انعامات انہی بیت اللہ کی وجہ سے حاصل تھے۔ اب وہ انعامات کون سے ہیں؟ پہلا یہ کہ گرم و سرد موسم میں ان کا بے خوف و خطر طویل تجارتی سفر کرنا۔ دوسرے، ایسی سرزمین میں بسنے کے باوجود جہاں پانی وغیرہ نہیں تھا اور گھاس تک نہیں اگتی تھی، اس کے باوجود ان کے لیے غذائی اشیاء کا فراہم ہونا۔ تیسرے، امن قائم کرنے والی کسی حکومت کے نہ ہونے کے باوجود ان کا ہر طرح سے مامون رہنا، اور امن بھی ایسا کہ حدود حرم میں شکار کی بھی جان محفوظ رہے۔ اور یہ برکت تھی دعا ابراہیمی کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑتے ہوئے کہی تھی، یعنی اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے اور یہاں رہنے والوں کو پھل عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کرتے ہوئے جو قریش مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے حاصل ہوا تھا تلقین کی ہے کہ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تم بتوں کو پوجنے کے بجائے اسی گھر کے اصل مالک کی عبادت کرو۔ اس صورت میں سبق ایک اہم پہلو یہ ہے کہ معاشی ضروریات کی تکمیل اور امن و امان اللہ کی 2 بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر انسان کو یہ 2 نعمتیں حاصل ہوں تو گویا اس کو اس دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہیں، اور اس کا فریضہ ہے کہ اس کے لیے اپنے پروردگار کا خوب شکر ادا کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قریش پر زور دیتی ہے کہ وہ ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں اور ان کی قدر کریں، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے تمام احکام کی تعمیل کرتے ہوئے ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ انہیں ان کے کفر اور ناشکری کے سخت نتائج سے بھی خبردار کرتی ہے، اور انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتی ہے۔ چنانچہ صورت میں ارشاد ہوتا ہے کہ قریش کے لوگ عادی ہیں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں، تو اس نعمت کے شکر میں انہیں چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کے اصل مالک کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانا دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس آیت کی یہ خاصیت ہے کہ جو بھی انسان اس آیت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی امن اور بے خوف و خطر رہنے کا سامان فراہم کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ اور جو انسان خدا نخواستہ اس سے انحراف کرے تو اسے یہ دونوں قسم کے امن سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس صورت کی روح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام قبائل عرب میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرما لیا۔ دوسرے قبائل پر اس کی فضیلت کی وجہ ان قبائل کے خاص ملکات اور استعداد ہیں۔ کفر و شرک اور جہالت کے زمانے میں بھی ان کے بعض اخلاق اور ملکات نہایت ہی اعلیٰ تھے، ان میں قبول حق کی استعداد بہت کامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ میں سے بیشتر لوگ قریش میں سے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 خصوصیات کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے، نہ ان سے پہلے یہ خصوصیات کسی کو عطا فرمائی اور نہ آئندہ کسی کو عطا فرمائے گا۔ اللہ نے قریش کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ میں ان میں پیدا ہوا، نبوت ان میں ہوئی، کعبہ کی دربانی ان کے لیے مخصوص ہوئی، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ان کو دی گئی، اصحاب فیل پر کامیابی ان کو عطا ہوئی۔ 10 برس تک سوائے قریش کے کسی نے اللہ کی عبادت نہیں کی، یعنی نبوت کے ابتدائی 10 سال میں اور کوئی مسلمان نہیں ہوا، اور قریش کے متعلق قرآن کی ایک سورت نازل کی
جس میں ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کیا، اور وہ صورت لإیلاف قریش ہے۔